أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، یا ایھا الانسان جو ایمان لائے ہیں، اے مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم، کتب فرض کر لیے گئے علیکم تم پر صیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر، پہلے انبیاء پر اور ان کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح آپ پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ پھر اس کا مقصد کیا ہے روزوں کا؟ صرف پیاس اور بھوک اس کا مقصد نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تم میں تقوی پیدا ہو جائے، نیکی پیدا ہو جائے، جس میں روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ جب اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا تو اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، ریا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ہی کی خاطر ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لفظوں میں ادا فرمایا، من صام رمضان، جو شخص روزہ رکھے، من صام رمضان، رمضان کے روزے، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم به من ذنبہ، تو بخش دیے جاتے ہیں اس کے سابقہ گناہوں کو۔ اس میں اللہ تبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ روزہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، من صام رمضان، جو روزہ رکھے رمضان کا ایمان کے ساتھ، پھر احتساباً ثواب کی نیت سے، دکھاوا ریا کاری بالکل نہ ہو، غفر لہ، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، ما تقدم من ذنبہ، جو اس کے پہلے سابقہ گناہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ریا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ ہی کی خاطر ہو۔ اس روزے کے ثواب اور اجر اتنا ہے کہ اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہر چیز میں حکمت تلاش کرتی ہے، مصلحت تلاش کرتی ہے، فائدے تلاش کرتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں، ہر احکام میں اللہ تعالیٰ نے بڑے حکمتیں رکھی ہیں، بڑے فائدے رکھے ہیں، بڑی مصلحتیں رکھی ہیں، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم مصلحتوں کو تلاش کرتے رہیں، ہم فائدوں کو تلاش کرتے رہیں۔ ہم نے صرف اللہ نے کیونکہ حکم کیا تھا اللہ کی رضا کے ساتھ،
مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سپرد کر دے۔ قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب انسان میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس میں تکبر نہیں ہوگا، دکھاوا نہیں ہوگا، ریا نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ کی رضا کے لیے جو چیز ہوگی تو اللہ اس کو مقبول فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ کا گناہ بالکل معاف فرماتے ہیں۔ جس طرح ایک غلام اگر آپ کو اس کو حکم کرے کہ جاؤ فلاں چیز لاؤ، تو کہتے کس لیے، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت ہے، آپ کہے پانی لائے، وہ کہتے ہیں کیوں، کس لیے لاؤ۔ وہ غلام جب آپ سے حکمتیں پوچھے، آپ سے مصلحتیں پوچھے، ہر بات میں لے تو لال کرے، آپ کو غصہ آئے گا تو غلام ہے۔ میں نے جب تمہیں کہا کہ پانی لے آؤ، بس پانی لے آؤ، میں نے تمہیں کہا کھانا لاؤ، تم نے کھانا لانا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے، میرے حکم کی اطاعت کرنی ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے کس لیے، کیوں۔ جب کوئی غلام ایسا کہتا ہے اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، آپ کہتے ہیں فلاں چیز لے آؤ، کہتے ہیں کس لیے لاؤ، کیوں لاؤ، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت ہے، آپ کو کتنا غصہ ہے، اس کو ڈانٹ دیں گے کہ تو غلام ہے، جو میں کہوں گا میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اسی طرح ایک فوجی ہے، اس کا کمانڈر اس کو حکم کرتا ہے کہ فلاں جگہ حملہ کرنا ہے، فلاں جگہ جنگ کرنی ہے، اگر وہ فوج حکمتیں پوچھے کس لیے، وہاں ہم نے کیوں جانا ہے، کیوں حملہ کرنا ہے، وہ کوڑ بات کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے تو ہم سفر نہیں کرتے سمندر کا، ہم صحرا کا سفر نہیں کرتے، ہم تکلیف نہیں اٹھاتے۔ جو ہی کمانڈر فوج کا آرڈر دے گا، فوج اس کی اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی، اس کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس پہ کوئی بھی اگر تھوڑا سا انکار کرتا ہے تو چھوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے۔ محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑا نیک بزرگ اچھا بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت غزنی سے لے کر افغانستان سے لے کر پورے انڈیا پر تھی، ہندوستان کو اس نے فتح کیا تھا، اور اس وقت ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ ایک ہی ملک تھا، اتنی بڑی حکومت تھی اس وقت، سارا ہندوستان یہ ایک ہی تھا، یہ پاکستان کے حصے نہیں ہوئے تھے، بنگلہ دیش علیحدہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت محمود غزنوی کی اتنی بڑی بادشاہت غزنی سے لے کر افغانستان سے لے کر پورے ہندوستان تک چھائی ہوئی تھی۔ اس کا ایک غلام تھا ایاز، اس کے بڑے قصے مشہور ہیں، محمود اور ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اشعار بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کو محمود غزنوی کو ایاز اپنے غلام کے ساتھ بے پناہ محبت، اور وہ اس کے ساتھ بہت محبت اور پیار سے، شفقت سے پیش آتا تھا۔ وزراء، امراء، جرنیل وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے پاس حکومت کے بڑے بڑے کام ہیں، ہم بڑی بڑی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں، بادشاہ کی اتنی محبت ہم سے نہیں ہے جتنی اپنے غلام ایاز کے ساتھ۔ وہ وقتاً فوقتاً محمود غزنوی سے، اپنے بادشاہ سے سوال بھی کیا کرتے تھے، محمود غزنوی خاموش ہو جاتا تھا۔ پھر حسد تھا کہ ایک غلام کو اتنی اہمیت بادشاہ دیتا ہے اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہماری طرف اتنی توجہ نہیں کرتے۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اس نے بڑی دولت اکٹھی کی ہوئی ہے، اس میں کمرہ ہے، جو کمرے کو اس نے تالا لگایا ہوا ہے، صبح اٹھتا ہے
اس میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کو تالا لگاتا ہے، کسی کو جانے نہیں دیتا، کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا، اور خود ایک وقت ہوتا ہے اس کو بند رکھتا ہے۔ تو اس نے کافی دولت اکٹھی کی ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ اس کا تالا توڑو۔ اس کمرے کو جب کھولا گیا تو دیکھا ایک پھٹا پرانے کپڑوں کا جوڑا تھا جس پر ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ محمود غزنوی کو بلایا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے کہ کس لیے تم روزانہ جاتے ہو، اس کو دیکھتے ہو اور وہاں پر ایک پھٹا پرانا جوڑا رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنی اصل کو نہیں بھولتا کہ میں جب آیا تھا اس وقت میری حالت یہ تھی، یہ پھٹے پرانے کپڑے تھے جس پر ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ آج بادشاہ کی نظر شفقت مجھ پر ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ جس کی حکومت افغانستان سے لے کر پوری ہندوستان تک ہے مجھ کو اتنی عزت دیتا ہے، تو میں اپنی روزانہ دروازہ کھول کر اپنی اصلیت کو دیکھتا ہوں کہ اے ایاز تیری اصلیت یہ تھی کہ جب تو آیا تھا پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، تیرا یہی جوڑا تھا۔ تو یہ اس کو حسد کرنے والے حسد بھی کرتے تھے، اور روزانہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا عمراء کو، وزراء کو، جرنیلوں کو کہ ہماری طرف اتنی توجہ کیوں نہیں۔ تو ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی آ کر بیٹھ گیا، اس نے دربار لگایا، اس میں تمام وزراء، عمراء، جرنیل سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اچانک ایک قیمتی نایاب ہیرا نکالا، اور وہ ہیرا نکال کر اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ اس کو توڑ دو۔ اب وزیر نے وہ ہیرا لے کر کہ یہ اربوں کا ہیرا ہے، اتنا نایاب قیمتی ہیرا ہے، بادشاہ کا عقل تو خراب نہیں ہو گیا، یہ اس لیے مجھے حکم دیتا ہے کہ اس کو توڑ دو۔ اب وہ ہیرے کو لے کر سوچ میں پڑ گیا، لے تو لال کرنے لگا، ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ میرے آرڈر کی تعمیل نہیں کر کہ میں نے حکم دیا ہے تو توڑ دو، اور وہ ہاتھ میں لیے ہوئے سوچ میں ہے کہ یہ بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا، کس نے آرڈر کیا ہے۔ محمود غزنوی نے وہ ہیرا اس سے چھین کر دوسرے وزیر کو دیا، دوسرے وزیر نے لیا، اس نے دیکھا کہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، اربوں روپے کا ہے، میں اس کو کیسے دوں؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اس سے چھین کر تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، جرنیل کو دیا اپنے کہ اس کو توڑ دو۔ بھی سوچ میں پڑ گیا، یہ اتنا قیمتی ہیرا میں کیوں توڑوں؟ محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس کو توڑ دو۔ ایاز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس ہیرے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب بادشاہ بڑا خفا ہو گیا، ایاز یہ تم نے کیا کر دیا؟ اتنا قیمتی ہیرا، نایاب ہیرا، اربوں روپے کا، تم نے اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ تو ایاز نے بڑی لجاجت کے ساتھ روتے ہوئے عرض کی، بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، میں غلام ہوں، ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے بادشاہ سلامت مجھے معاف کیجیے۔ بادشاہ نے عمراء وزراء کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ ایاز میں اور تم میں یہ فرق ہے، میں نے آرڈر دیا، اس نے میرے آرڈر کی فوراً تعمیل کی، اور تمہیں میں نے آرڈر دیا، تم لیس لا کے پڑ گئے، تم مال دولت کے چکر میں پڑ گئے اور میرے آرڈر کی تعمیل نہیں کی، اور پھر میں نے تمہارے سامنے اس کو حکم دیا تھا کہ اس ہیرے کو توڑ دو، اور جب میں نے اسے بات پرس کی تو وہ رونے لگا، عاجزی کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں غلام ہوں، مجھ کو بیچ کر ہیرے کی قیمت آپ پوری کر لیں، بادشاہ سلامت جو سزا مجھے آپ دینا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا تم نے میرے آرڈر کی تعمیل نہیں کی، تم مال کو تو دیتے رہے، میرے حکم کی تعمیل میں تم نے سستی کی، اور اس نے ایک بٹ نہیں لگایا، اور جب میں نے اسے پوچھا تو الٹا وہ جھک کر رو کر، حالانکہ اس کے پاس بھی عقل تھی، وہ کہتا میں کیوں توڑ دیں، پھر حکم بھی میں نے دیا تھا۔ پھر وہ آئیسی سے عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو، میں غلام ہوں، مجھے آپ معاف کرتے ہیں۔ وہ رو کر عرض بھی کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو حکم دوں اس کی تعبیر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری جینا اور مرنا اللہ ہی کی رضا کی خاطر ہے. یہی صحابہ کا مقام ہے کہ وہ اپنی جان مال اللہ کی راہ میں قربان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیتے تھے. نہ اولاد کو دیکھتے تھے، نہ دنیا کو دیکھتے تھے، نہ دولت کو دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے امتحان دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جب اس سے امتحان دیا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، فکلوا منہا حیث شئتما رغدا حیث شئتما، اور اس میں سے چلو پھرو کھاؤ پیو جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور پھر بات پرس کی کہ آدم تم نے اس کا میوہ کیوں کھایا اس طرح. تو آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بڑے دلیل تھی کہ یا اللہ یہ تو تمہارا فیصلہ تھا، یہ تو تقدیر میں میرے لکھا ہوا تھا. یا اللہ تم نے 5000 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، اس کے لیے اسباب ہوتے ہیں، مجھے دنیا میں تم نے بھیجنا تھا. یا اللہ یہ تو تقدیر کا معاملہ لوح محفوظ پر 5000 سال پہلے کو لکھا ہوا تھا. یہ لہت لال کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے تھے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو جب بات پرس ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے میرے اللہ، اے میرے رب، ظلمنا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا. اگر تم نے رحم نہ کیا میں نادا درگاہ ہو جاؤں گا، میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا. اے اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ مانگتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام عجز کرنے لگے، رونے لگے، گر گرانے لگے. اے اللہ مجھ کو معاف فرما، تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے فضل کا واسطہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اپنے آواز سے رحمت میں لے لیا آدم علیہ السلام. اور اس کے مقابلے میں ابلیس شیطان جس سے 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اس کا امتحان اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، جہت آدم. جس طرح ہم بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کا ہے، جہت کعبہ کی طرف کرتے ہیں. تو آپ نے کہا جہت آدم کی طرف سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جھک گئے سب. ابلیس کھڑا رہا. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور پھر اپنے عقل کو، اپنے علم کو بیچ میں دخل دیا. کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے جو کہ افضل ہے، بہتر ہے. خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اب افضل ادنا کیا، کیسا سجدہ کرے؟ میں تو آدم سے افضل ہوں، میں اس کا سجدہ کیسے کرتا؟ اس نے اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے علم کو بیچ میں لایا. اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی کہ اللہ کو حکم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج انک رجیم، نکل جا تا قیامت تک دادا درگاہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو آج نہیں پتا، تکبر کیا کس نے؟ ابلیس نے، اور انکار کیا. اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں حکمت ہوتی ہے. جو حکم اللہ کرے ہم مسلمان انسان اس کی تابعداری کریں، اس کی اطاعت بدلائیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنتوں کو جنت میں ڈالے گا، دوستوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو ان میں سے 2 شخص ایسے ہوں گے
جو کہ جہنم میں چیخو پکار کریں گے، چلا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ ان کو لے آؤ۔ جب وہ نکالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہاری طرح اور تو ہے، تم زیادہ چیخو پکار کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے فضل کا واسطہ عذاب بہت شدید ہے، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ اللہ تیری رحمت اور فضل کی وجہ سے ہم چیخو پکار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ دوبارہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ ان میں سے ایک بھاگ کر فوراً جہنم میں چھلانگ لگا دے گا، اور دوسرا ایسا چلے گا اور مڑ مڑ کر دیکھے گا اور جہنم کے کنارے پر بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بلائیں گے کہ ان کو لے آؤ۔ جب وہ آئیں گے ان میں سے پہلے سے پوچھے گا کہ تم نے فوراً جہنم میں چھلانگ کیوں لگا دی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرا حکم تھا، تیرا آرڈر تھا، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی اور فوراً میں نے چھلانگ لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی اس طرح میرے آرڈر کی تعمیل کرتا، میرے حکموں کی تعمیل کرتا تو تجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ دوسرے سے پوچھا کہ تم نے بھائی کیوں نہیں چھلانگ لگائی؟ تو اس نے کہا یا اللہ تیری رحمت ہے کہ ایک دفعہ مجھے جہنم سے نکالا ہے، تم نے فرمایا کہ ایک دفعہ نکالوں گا پھر جہنم میں نہیں ڈالوں گا، میں تیری رحمت اور تیرے فضل کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی اس طرح میرے فضل اور میری رحمت پر تو یقین کرتا تو تجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دونوں کے لیے حکم ہوگا کہ تمہیں جنت میں ڈال۔ تو اللہ کی حکم اصل دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل کا۔ اس پہ ہم نے مسئلے نہیں دیکھنے، فوائد نہیں دیکھنے کہ اس پہ فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں فضیلتیں ہیں، مسئلتیں ہیں، تو انسان کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، ہمارے والد محترم مولانا سراج الدین صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، درویش منش آدمی تھے، رات دن قرآن و حدیث پڑھاتے تھے۔ تو وہ جب حج کے لیے جاتے تو مدینہ شریف جا کر اور ریاض الجنت میں بیٹھ کر جب عبادت کرتے تو اس وقت دعا کہ اے اللہ تیرے حبیب تیرے محمد مصطفیٰ تیرے محبوب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے روزے اور منبر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنت ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ اے میرے اللہ تیرے حبیب کے حکم کے مطابق ہم ریاض الجنت میں جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تو نے فرمایا کہ ایک دفعہ جنت میں داخل کروں گا تو تمہارا نہیں نکالوں گا۔ اے اللہ ہم جنت میں داخل ہو چکے ہیں، ہمیں اب جہنم میں نہیں ڈالنا، مجھے جنت میں رکھنا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آخری عشرہ ہے، عبادت کے دن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص ذلیل و خوار برباد و ہلاک ہوا جو مہینہ رمضان کا پائے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ کر لے اور جنت حاصل نہ کر لے، وہ اس دنیا میں ذلیل اور آخرت میں ذلیل و خوار۔ پہلا عشرہ رحمت تھا، دوسرا مغفرت تھا، تیسرا آگ نجات ہے جہنم سے۔ اب بھی موقع ہے ترتیب اللہ سے توبہ اور استغفار کرے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے۔ اور غزوہ بدر انہی دنوں میں ہوا۔ غزوہ بدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے حبیب مکہ چھوڑ کر اپنے دوستوں کو لے کر مدینہ کو ہجرت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جب حکم دیا، صحابہ نے نہ اپنا مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ جائیدادیں دیکھی، نہ کاروبار دیکھا، سب چھوڑ چھاڑ کر تنہا مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی کفار آپ کو نہیں چھوڑتے۔ قریش مکہ آ کر مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، بے سر و سامانی کی حالت ہے، کچھ پاس نہیں ہے، کفار نے حملہ کیا ہے، مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں، 313 صحابہ، اس وقت یہی تعداد تھی۔ آپ ان پر نظر شفقت فرماتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دشمن نے حملہ کیا، آپ جہاد کی ترغیب دے رہے تھے، نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ تو اس وقت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، ہم آپ کے آگے دائیں بائیں لڑیں گے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اے رسول کریم آپ نے حکم کیا ہے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، اگر آپ ہمیں پہاڑ سے چھلانگ لگانے کا حکم کریں گے ہم پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم کریں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اے میرے رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر وہ نکلے۔ غزوہ بدر ہزاروں کی وہ تعداد تھی، یہ 313 سے اللہ نے فتح دی، ان کے بڑے بڑے جرگیر ابو جہل وغیرہ مارے گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں جنت کی بشارت یہ کہ اہل بدری سارے تھے جمتی اور جمتی۔ ہم صحابہ کے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایمان کیسا تھا، جن کو دنیا میں اللہ کے رسول نے بشارت دی وہ جنت کی، انہوں نے اطاعت کی تھی اللہ اور رسول کی، انہوں نے مال و دولت نہیں دیکھا تھا، اپنے جان و مال کو قربان کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے نے جب کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اے ابا جان غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے 2-3 دفعہ آئے تھے لیکن باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تم میری زد میں آ جاتا تو میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر تمہاری گردن اڑا لے گا۔ وہ اپنے مال دولت کو نہیں دیکھتے تھے، بچوں کو نہیں دیکھتے تھے، یہ ان کا حال تھا۔ ٹائم ختم ہوا، میں ختم کر دوں۔ حضرت بیلوندالہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، ہارون رشید کے زمانے میں تھے، یہ جنگلوں میں رہتے تھے اور وہاں سمندر کے کنارے دجلہ کے کنارے ان کی ایک جھوپڑی تھی، اس جھوپڑی میں رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھومتے پھرتے شہر میں آ نکلے، شہر میں آ کر ایک سائڈ پر ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف، بازار کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے بیلوندالہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، مجذوب تھے، نیک آدمی تھے، جنگل سے رہتے تھے، دجلہ کے کنارے ان کی جھوپڑی تھی۔ کہا اے بیلوندالہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بیلوندالہ نے کہا میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا کیا صلح ہو گئی؟ تو حضرت بیلوندالہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے، بندے اپنے عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، مال و دولت میں لگے ہوئے ہیں، خدا کو بھلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مانتا ہے، اب بندے نہیں مانتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بیلوندالہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر بھی یہی عمل کر رہے تھے، کبھی اہل قبور کی طرف دیکھتے ہیں، قبر کی طرف، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ پھر وہ شخص نکلا، اس نے کہا اے بیلوندالہ اب کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ اہل قبور اور اللہ کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ تو شخص نے پوچھا کیا صلح ہو گئی؟ حضرت بیلوندالہ نے فرمایا اب بندے مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتا، اب وقت گزر چکا ہے، موت کے بعد کوئی بات پرواہی ہوگی، عمل ہوگا، وہاں سزا اور جزا ہوگی، جو عمل کیا ہوگا اس کا آپ نے جواب دینا ہوگا، اور قیامت یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو عبادت کرتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے، زمین آنسو کی وجہ سے تر ہو جاتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ زمین تر ہو چکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ میں امت کی مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں اور روتا بھی ہوں، اس لیے زمین تر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں یا اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، یا اللہ تو میری امت کے گناہوں کو نہ دے، محمد کی روتی ہوئی آنکھوں کو دے اور ان کو بخش دے۔ ایسا رحیم کریم پیغمبر جس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔